أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 217 and 18 کی تلاوت کی گئی ہے. الحمدللہ اس کی تفسیر تو بہت زیادہ ہے، مختصر کر کے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. سب سے پہلے ان آیات کا شان نزول سماعت فرما لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کی عمارت میں چند مہاجرین کو حکم دیا کہ وادی نخلہ میں پہنچ کر قریش کے قافلے کا انتظار کریں، ممکن ہے کہ کوئی خیر کی خبر مل جائے. یہ حضرات وہاں پہنچے تو قریش کا قافلہ گزرتا ہوا نظر آیا جو طائف سے سامان تجارت لے کر آ رہا تھا. یہ قافلہ عمر بن الحضرمی اور حکم بن کیسان اور عثمان بن عبداللہ اور نوفل بن عبداللہ پر مشتمل تھا. ان لوگوں نے صحابہ کرام کو دیکھا تو خوف زدہ ہو گئے اور حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ لوگ ڈر گئے ہیں، لہٰذا ان پر حملہ کر دینا چاہیے. جب مشورہ سے یہ بات طے ہو گئی تو واقد بن عبداللہ تمیمی نے عمر بن حضرمی کو تیر مار کر قتل کر دیا. یہ پہلا مشرک تھا جو مسلمانوں کے ہاتھ سے مارا گیا. صحابہ کرام نے حکم بن کیسان اور عثمان بن عبداللہ کو قید کر لیا. یہ دونوں بھی سب سے پہلے قیدی بنے ہیں. البتہ نوفل بن عبداللہ جو ہے وہ فرار ہو گیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یہ سامان اور دونوں قیدی لے کر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. یہ واقعہ جمادی الاخر کی آخری تاریخ یعنی 30 تاریخ کو پیش آیا یا رجب کی پہلی تاریخ کو یہ پیش آیا، لیکن قریش مکہ نے اس کو ایک اعتراض بنا لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر حرام میں قتال حلال کر لیا ہے. یعنی جو میں بتا چکا ہوں آلریڈی، آپ کو پہلے معلوم ہے کہ جو 4 حرمت والے مہینے ہیں جن میں قتال کرنا حرام ہے،
ان میں قتال کو حلال کر لیا ہے۔ اس اعتراض کو انہوں نے بہت زیادہ اہمیت دی اور مسلمانوں کی حملہ آور جماعت کو آر دلائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان حملہ آور ان لوگوں کا حملہ آور ہونا، ان پر حملہ کرنا یہ پسند نہ آیا، اور فرمایا میں نے تمہیں شہر حرام میں قتال کا حکم تو نہیں دیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سامان اور دونوں قیدی کا معاملہ موقوف رکھا کہ جب تک اللہ ان کے متعلق کوئی فیصلہ نہ کر دے۔ حملہ آور جماعت کو اس سے ندامت ہوئی، یہ صحابی جنہوں نے حملہ کیا تھا کافی ندامت ہوئی۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس دن ہم نے عمر بن حضرمی کو قتل کیا اس دن چاند نظر نہ آنے کی وجہ سے ہم فیصلہ نہیں کر سکے، یعنی ہم نے یہی سمجھا تھا کہ 30 تاریخ ہے، ابھی رجب کا مہینہ شروع نہیں ہوا ہے، اس وجہ سے ہم نے اس کو قتل کیا۔ مشرکین نے جو اعتراض کیا تھا اس کا جواب دیا گیا کہ شہر حرام میں قتل کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، لیکن مشرکین کو اپنے جو کیے ہوئے عمل ہیں، افعال ہیں، وہ نظر کیوں نہیں آتے؟ وہ کون سے اعمال ہیں؟ اللہ کے راستے سے روکنا، اللہ کے ساتھ کفر کرنا، مسجد حرام کے ساتھ کفر کرنا، لوگوں کو مسجد حرام سے نکال دینا یعنی خانہ کعبہ سے، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاں شہر حرام میں قتل کرنے سے بڑھ کر گناہ ہے، قتل کرنے سے بڑھ کر گناہ ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کا جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ نے ان کو یہ جواب دیا، پھر اس کے بعد قافلے کا سامان لے لیا اور اس میں سے 5واں حصہ الگ کر لیا جو مال غنیمت کا اصول ہے، اور باقی اس مال جو ہے اسی جماعت پر تقسیم کر دیا۔ دونوں قیدیوں کو اہل مکہ نے فدیہ دے کر چھڑا لیا، اور پھر ان دونوں میں سے حکم بن کیسان مسلمان ہو گئے اور مدینہ منورہ میں رہے، اور غزوہ بیر معونہ میں شہید ہوئے، اور دوسرا قیدی مکہ مکرمہ میں جا کر کفر کی حالت میں مر گیا تھا۔ اب ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی قل قتال فیہ کبیر، سوال کرتے ہیں آپ سے مہینہ حرام کو اس میں لڑنا کیسا ہے، یعنی حرمت والے مہینے میں لڑنا کیسا ہے۔ قل قتال فیہ کبیر، آپ فرما دیجئے اس میں لڑائی بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام، اللہ کے راستے سے روکنا، وکفر اور اس کا انکار کرنا، مسجد حرام سے روکنا، واخراج اہلہ اور مسجد حرام سے لوگوں کو نکالنا، اکبر عند اللہ، یہ اس لڑائی سے بھی بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک۔ والفتنۃ اکبر من القتل، اور لوگوں کو دین سے، والفتنۃ اکبر اور دین سے لوگوں کو بچانا یہ قتل سے بھی بڑھ کر گناہ ہے۔ ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا، ولا يزالون اور کفار تو ہمیشہ تم میں سے لڑتے رہیں گے تمہارے ساتھ، حتی یردوکم یہاں تک کہ تم کو پھیر دے تمہارے دین سے، ان دینکم تمہارے دین سے، ان استطاعوا اگر وہ قابو پا لے، یعنی کفار مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ لڑتے رہیں گے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم خود کفار کی طرح یہودی نصرانی بن جاؤ، عیسائی بن جاؤ، اسلام سے ہٹ جاؤ، اگر وہ تم پر کیا کر دیں، غلبہ پا لیں۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے، فَيَمُتْ اور اسی حالت میں وہ مر جائے یعنی کفر کی حالت میں، فَأُولَئِكَ تو ایسے لوگوں کے اعمال ضائع ہو گئے دنیا اور آخرت میں، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ اور ایسے لوگ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، ہم فیہا خالدون وہ ہمیشہ رہیں گے، یہی لوگ جہنمی اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا، ان الذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے اور خدا کے لیے وطن چھوڑ گئے اور کفار سے جنگ کرتے رہے، اولئک یرجون رحمت اللہ
یہی لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان آیات میں کچھ مسائل بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ یہاں قرآن نے کہا اس سے پہلے کہ کتب علیکم القتال، تم پر قتال فرض کیا گیا ہے۔ کیا مطلب کہ جہاد کرنا یہ فرض عین ہے، یہ فرض کفایہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن کی ایک اور آیت میں اس کی دلیل بیان فرمائی کہ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم القاعدین درجہ وکلا وعد اللہ الحسنى۔ اللہ تعالی نے مجاہدین کو تارکین جہاد پر فضیلت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں سے بلائی کا وعدہ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فرض عین ہوتا تو جو لوگ جہاد چھوڑ دیتے ان پر کفارہ ہوتا یا ان کو سزا ہوتی، لیکن جو پیچھے گھروں میں رہنے والے ہیں، یعنی دین کا کام کرنے والے ہوں، کسی مجبوری کے تحت کوئی اسلام نے جن کاموں کی اجازت دی ہے وہ نہ جا سکتے ہوں، یا جیسے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت دیجیے جہاد میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے عرض کیا جی ہاں زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا تو پھر جاؤ ماں باپ کی خدمت کر کے جہاد کا ثواب حاصل کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جہاد فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے، ہر ایک پر جہاد ضروری نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے بہت سارے یہاں مسائل ہیں، بہرحال انشاءاللہ وقتاً فوقتاً بیان کرتا رہوں گا، بات پھر بہت لمبی ہو جاتی ہے۔ آخر میں کیا فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے اپنے وطن کو چھوڑا، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت ہے، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وہ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔